میں ویسے بھی آپ کا سنتا رہتا ہوں، آپ کا جو ہے نا یوٹیوب پہ نا، تو ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتے ہیں. اچھا ویسے تو میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، ویسے میں ٹیچنگ کرتا ہوں یونیورسٹی میں نا کراچی میں. تب یہ تھا کہ میں آپ کے بیانات دیکھ رہا تھا، تو مطلب جیسے آپ کا جو موضوع ہے وہ حضرت ابوبکر کی خلافت پہ نا، میں تو خود اہل سنت سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو جیسے کئی باتیں آپ نے کہی ہیں ان کے بارے میں کہ جیسے وہ مطلب صحیح ہے، آپ اہل تشیع ہیں آپ لوگ، تو آپ تو ان کو نہیں مانتے ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. مگر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مطلب انسان جو شعور ہوتا ہے انسان میں، تو وہ اس کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہے. جیسے حضرت اسماء بنت امیس ہیں، تو وہ حضرت جعفر طیار کی زوجہ تھی، اور وسلم نے ان کا نکاح ان سے کر دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی وفات پہ بھی حضرت بکر نے کہا کہ مجھے آپ غسل کفن جو ہے آپ دیں. صحیح ہے. اس کے بعد اور بھی بہت سے معاملات ہیں ایسے. اب جیسے یہ جو خلافت کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا، اللہ نے بھی نہیں کیا، اور جیسے تو دیکھیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بہت سے انبیاء ہیں ان کی باتوں کو نہیں مانا جاتا. حضرت وسلم جو تھے صلح حدیبیہ میں گئے، ان کی باتیں نہیں مانی جا رہی تھی. وسلم نے جو ہے اس پہ توقف کیا، کیونکہ آپ کو دین کو جو ہے نا جامعیت دینی ہوتی ہے. صحیح ہے. سورہ جمعہ کو آپ سنتے ہیں، سورہ جمعہ میں وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ فاقے تھا یا پتہ نہیں کیا تھا معاملہ، سب کے سب بھاگ گئے. وہ آیا تو نہیں کہ بھائی آپ نے نبی کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں، نبی جو ہے ان پہ تانا تشنی کرنا شروع کر دیں. صحیح ہے. اس طرح ابو بکر جو تھے یا تو عمر جو تھے، وہ بھی جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور انہوں نے پڑاؤ بھی کہیں ڈال دیا تھا. اگر خبریں بھی آئی تھی وسلم کی بیماری کی، مطلب ایک کیفیت ہوتی ہے ہر ایک کے اوپر. صحیح ہے. حکم اپنی جگہ نبی کا، مگر ایک خبر آ گئی کہ بھئی بیمار ہیں، یا ایک خبر آ گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیا جنگ پہ چل جائیں گے سب. جب وہ بھاگے آ گئے، باقی لوگ نہیں آئے. صحیح ہے. سپہ سالار تھے وہ نہیں آئے، خیر وہ آ گئے. اب ان کا جیسے ہی جیسے ان کا جو بھی معاملہ تھا وسلم کا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیمار کی وقت وہ آئے، پھر اس وقت جو انہوں نے نماز کی امامت کی، اور اس کے پھر نبی بھی گئے انہوں نے امامت کی. صحیح ہے. تو اچھا پھر دوسری بات یہ کہ ثقیفہ بن ساعدہ جو تھا، میں بھی پچھلا حج بھی کر کے آیا ہوں، تو میں تو کہیں وہ نہیں دیکھا. علی کی نشانیاں طائف پہ بھی میں نے دیکھی، ان کا قلعے میں میں گیا، وہاں پہ جا کے خندق میں گیا، ان کے اس میں وہ گیا قلعے میں. تو ہر جگہ میں جا کے میں نے آبزرو کیا نا کہ یہ جو چیزیں ہم لوگ یہ ہوتا ہے کہ دین میں انتشار پھیلنا، جو باتیں نہیں تاریخ میں بہت ساری لکھی، انتشار کی باتوں کو ہم پکڑ کے بیٹھیں گے نا، تو پھر تو نبی کا جو دین ہے، علی کا جو دین ہے نا، وہ کہیں کا نہیں رہے گا. صحیح ہے. اب یہ میں نے آپ کو ایک لنک سینڈ کیا، اس کو آپ دیکھیے گا. اس میں ایک گرین سیموئل ہے عیسائی، وہ یہی کام کر رہے ہیں جو ماشاءاللہ سے شاید آپ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اب ہم دیکھیں، اگر ایسی باتیں ہو نا، اگر ہمیں شک پہ جانا ہو تو ہمارا تو باتوں کو دیکھتے ہیں، اصل پڑھ کے ہمیں شک پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی ہاں زہر دے دیا ہوگا، ہاں مار دیا ہوگا، نعوذ باللہ. آج جو ہے وہ ان کو لالچ تھی، سب کچھ تھا ہر ایک نے. ابھی میں مکہ سے جب مدینہ گیا ہوں، مجھے یاد ہے اتنا لمبا سفر ہے. صحیح ہے. اس میں جب کسی کا جانا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. صحیح ہے. اب دیکھیں باتیں تاریخ میں کہیں اگر صحیح ہے، اگر سب باتیں ماننی سب باتیں ماننی چاہیے. کہیں پہ فضیلت کا بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی ان کو امامت کے لیے کہا گیا. پھر دوسری بات یہ کہ جب وہ گئے تو اتنی خلافت کے لیے اپنے آپ کو وہ کر رہے تھے، ان کو لوگوں نے خود ایکسیپٹ کیا نا. نبی بھی شاید یہ چاہتے تھے کہ جو ہے، کیونکہ حضرت علی بھی خود کہتے ہیں کہ مجھے قریش جو تھے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اگر غدیر میں وسلم نے اشارہ دیا یا کہیں اور، نبی بھی ظاہر بات ہے. تو آج جو میں نے تقریر کیا نا، آج جو میں نے تقریر کیا میرے بھائی، وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابوبکر نے، عمر خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن ابوبکر مرتے وقت انہوں نے عمر کو خلیفہ بنایا تھا. صحابہ نے اعتراض بھی کیا تھا، ان کے اعتراض پہ انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. تو سوال یہ تھا کہ اس کو کس نے حق دیا؟ اس کو کس نے حق دیا تھا؟ اگر سنت یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ، کسی کو جانشین نہ بناؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنایا، تو ابوبکر کو کیا ہے؟ اس پہ کوئی اور شریعت ہے، یا یہ کہ وہ اس نے بدعت داخل کی ہے دین میں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی آپ لوگوں کے پاس کوئی حدیث ہے، آپ کے علماء کے پاس کوئی روایت ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے کہ ابوبکر کو کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بعد خلیفہ کی تعین کر سکتا، لیکن نبی تعین نہیں کر سکتا، تو ہمیں دکھاؤ. اگر ایسا نہیں ہے تو اس نے دین میں بدعت داخل کیا. ایک ایسا شخص جس کی خلافت نہ قرآن میں نہ سنت میں، اس نے اس کو اپنا جانشین بنایا. ٹھیک ہے نا. بدعت اسی کو بولتے ہیں. صحیح. دیکھیں اگر آپ تاریخی معاملات کو اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، تو انبیاء کرام ہیں، حضرت علی ہیں، امام حسن کو بھی اٹھا کے آپ دیکھتے ہیں، تو ہر ایک نے مختلف موقعوں پہ خلافت کے لیے مختلف قسم کے جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں. صحیح ہے. فرض کریں کہ وسلم نے جو ہے وہ غدیر قوم میں ان کو درجہ دیا، اور معاملات میں بھی حضرت علی کا بہت بڑا رتبہ ہے. میں خود اچھا اب آپ 2 منٹ بات کریں نا، 2 منٹ جو مرضی کہہ دیں، کیونکہ آپ نے بہت انتظار کیا. 2-3 منٹ بات کہنے کا یہی ہے کہ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر ہم انتشار کی بات کریں گے نا، تو آپ یقین کریں تاریخ میں ایسے پہلو بھی اٹھا کے آپ اٹھا لیں گے کہ ام ہانی کو بھی آپ کہیں گے جو تھے نا فتح مکہ پہ وہ کفار کو لے کے بیٹھیں گے اندر نا، اور علی دروازے پہنچ گیا تھا تلوار لے کے. صحیح ہے. اس سے شیعوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے شیعوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو نہیں کہتے کہ ام ہانی جو ہے، ام ہانی معصوم ہے کوئی.
اور صفین میں جو تھے وہ عقیل جو تھے چلے گئے تھے ان کے پاس کیا ہوا معاویہ کے پاس. اسے کیا ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں تب بچیدہ ابی لہب وتب حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے جو تھے نا صاحبزادے وہ کافر ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا. تو اگر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بنی ہاشم نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا غلطیاں ہو گئی بنی ہاشم سے عبداللہ ابن عباس یا عبید اللہ ابن عباس معاویہ سے ملے تو اس سے شیعوں کو کیا فرق پڑتا ہے ہمارے عقیدے کو کیا فرق صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو خیر یہ کہ حضرت علی کو مانتے ہیں حضرت علی کی جو ہے اس پہ چلتے ہیں سنت پہ. انہوں نے تو جہاں پہ صلح ہوئی صلح کی جہاں پہ اجماع کی طرف گئے اجماع کرنے گئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ انہی کی سنت کو پیروی کریں. اور جہاں پہ قرآن کی بات آپ نے کہی ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں وسلم نے اپنے صحابہ کو قرآن سکھایا تھا اور سنتے تھے باقاعدہ ان سے تکرار بھی کرواتے تھے صحیح ہے. اب بعد میں امت نے اس کو کس طرح سے اس پہ اتفاق کیا ہے صحیح ہے. ایک دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی یہودی آپ ہی کی کسی علماء کا بات یہ ہے میرے بھائی آپ کا کیا نام عبید اللہ بات یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو قرآن سکھایا نا انہیں صحابہ نے شہادت دی ہے کہ قرآن ناقص ہے. انہوں نے صحابہ میں سے کسی نے شہادت نہیں دی ہے کہ قرآن کامل ہے. اور عثمان نے دوسرے صحابہ کے جو قرآن جلائے ہیں انہوں نے عثمان کے قرآن کو نہیں مانتے تھے وہ اپنی قرآن کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری قرآن کو اس کو بچاؤ اس کو رکھو اپنے پاس. ہاں تو یہ جو ہے نا لیکن ان باتوں کا عیسائیوں کو فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جس بات پہ اتفاق ہو گیا نا وہ ہو گیا جب ان کے عیسائی جب ان کی اپنی کتاب محرف ہے عیسائیوں کو ان باتوں کا بخوبی پتہ ہے وہ عیسائیوں کو ہمیں اپنی دین دیکھیں ہمیں اپنے دین جو ہے نا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ عیسائیوں کی ضد میں آ کر ہم اپنے دینی حقائق چینج کریں ان تعصب میں آ کر عیسائیوں کے مقابلے میں ہم جھوٹی باتیں بنا دیں. ہم وہی ہے کہ تاریخی باتوں میں بس وہی باتیں ہم پک کریں جس کو ہماری مطلب کی ہو نا. تو مطلب یہ ہے کہ چلیں خیر یہ کہ میں تو کہوں گا مباہلہ میں تو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میں کسی اس کی طرف ہوں غلط طرف ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ غرق کر دیں. اگر آپ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ سے کیا مباہلہ کروں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے عزیز ہیں ہم آپ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں آپ ہمارے بھائی ہم آپ کو کیا مباہلہ کریں بھائی مباہلہ اگر ہوتا بھی ہے نا مناظرے کے بعد ہوتا ہے احتجاج کے بعد ہوتا ہے اچھی چیزیں بھی نکالیں کبھی آپ نا. حضرت اسماء بنت امیس کا بھی بتائیے کیوں انہوں نے شادی کر لی تھی نا. پھر تو حضرت اسماء بنت امیس صحابی ہیں انہوں نے ابو بکر سے شادی کیا تو اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی ضرب اللہ مثلا زہر بھی دے دیا تھا سب کچھ کر لیا تھا کیوں ضرب اللہ مثلا للذین كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی نا وہ ظاہر میں مسلمان تھی باطن میں کافر. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اسی طرح. تو قرآن نے فرمایا کہ یہ جو ہے گرچہ نبی کی بیویاں ہیں لیکن یہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا یہ کافر ہیں. تو اگر کوئی شخص اندر میں داخل میں وہ منافق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا شریعت پہ ایمان نہیں رکھتا اب بات سنیں میں اس کے مثال دے دیتا ہوں. نہیں میں ابو بکر کی بات نہیں کر رہا میں عبداللہ ابن ابی کی بات کر رہا. ایک منافق تھا وہ شخص تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا. اس کے متعلق سورہ منافقین نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ یہ منافقین جو ہے وَيَشْهَدُ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹی شہادت دیتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے آپ پر. تو یہ عبداللہ ابن ابی وہی شخص تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا لیکن جب اس کی وفات ہوئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھا. انہوں نے اپنی قمیص دی ہے یہ آپ کے کتب میں صحیح آسانی کے ساتھ موجود ہے. ان کی اپنی قمیص سے ان کی کفن ہوئی ہے. تو یہ مسلمانوں کے علماء میں یہ بات اجماع ہے کہ اگر ایک شخص باطن میں کافر ہے خالص کافر ہے یعنی نہ رسالت پہ ایمان ہے نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ قرآن پہ ایمان ہے لیکن ظاہر میں کہتا ہے میں مسلمان تو اس پر اسلام کے احکام جاری ہوں گے. یہ شخص ہے کافر لیکن اس پر اسلام اس کا مطلب کیا ہے اگر وہ مر گیا تو اس کو غسل دیں گے اس کو کفن کریں گے اس کو جنازہ پڑھیں گے حالانکہ اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا. اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے کسی مسلمان سے وہ شادی کر سکتا منع نہیں ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا. اگر وہ مثلا اس کا باپ مر جائے تو اس کو اس کا میراث ملے گا. اگر کوئی شخص اس کا مال چوری کرتا ہے تو چور کا ہاتھ کاٹیں گے یعنی بالکل مسلمانوں کے احکام اس پہ جاری ہیں. تو اب آپ جو کہتے ہیں نا اسماء بنت امیس نے ابو بکر سے شادی کیا تو ٹھیک ہے دنیا میں جب سب مسلمانوں کا یہ اجماع ہے کہ کافر پر جو کافر اپنا کفر چھپاتا ہے اسلام ظاہر کرتا ہے اس پہ مسلمانوں کا احکام ظاہر ہو جاتا ہے تو اسماء بنت امیس کے لیے بالکل جائز ہے کہ وہ ابو بکر سے شادی کرے. ہاں امیر حج کیوں بنا دیا تھا حج فتح امیر حج ہمارے پاس نہیں ہے کہ امیر حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنایا تھا. ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ اس کو عزل کیا گیا تھا اس کے قراءت سورہ برات سے. چلیں بس اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہدایت دے آپ کو بھی دے مجھے بھی ہدایت دے. اوکے تھینک یو میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. بہت مہربانی.